ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ قد افلح المومنون، مومن حضرات کامیاب ہو گئے. یہ مومن کیا کام کرنے پر کامیاب ہوئے؟ 7 کام اللہ نے بتلائے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع و خضوع کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر ارادے سے کسی خیال کو نہ لانا. ایسے ہی نماز میں کھڑے تو کوئی خیالات آ جائے تو اس پر ہم طاقت نہیں رکھتے کہ روک سکیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہونا بول کر دوسرے خیالات ذہن میں لاتے اپنے دکان کے، مکان کے. تو یہ خشوع کے خلاف ہے. اور خشوع کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر ادا ہو جماعت کے ساتھ. اور تیسرا خشوع کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھ کے ہمیں سکھایا اسی طرح نماز ادا کی جائے. تو یہ خشوع اور خضوع کے 3 معنی ہیں. تو کون مومن کامیاب ہوئے؟ جو مومن نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور دوسرا اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کی چیزوں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. بیکار کی چیز کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیکار کی چیز کا معنی یہ ہے کہ ایسے کاموں، ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں جن کاموں، جن باتوں سے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے. دنیا کا جائز فائدہ بھی نہیں ہے، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکار فالتو کے کام، فالتو کی چیزوں سے دور رہتے ہیں. معرضون کہا گیا، بچتے ہیں نہیں بلکہ دور رہتے ہیں. وہاں پر ایک مجلس بیٹھے ہوئے ہے، صرف بیکار کی باتیں کر رہی ہیں تو یہاں سے یہ بازو میں راستہ بدل لیتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے کامیاب ہونے والوں کی، کیونکہ وہاں پر جا کر اپنا وقت برباد نہیں کرتے. پھر اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے نظام کو برابر دینے والے ہوتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، ہیلا نہیں کرتے. آج عذاب قوم پر کیوں آ رہا ہے معلوم ہے؟ نصاب زکوٰۃ کا ایک آدمی حامل ہو جاتا ہے، اس کو نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے اس کے زیورات، اس کے مال، لیکن یہ ہیلا کرتا ہے. حقیقت میں اس کے مال کو کاؤنٹ کیا جائے تو قریب 50,000 1,00,000 روپے اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے. 4 ساڑیاں دے کر کے 500 میں کام چلاتا ہے. اس وجہ سے آج عذاب امت پر آ رہا ہے. زکوٰۃ کو صحیح انداز میں دینے والے یہ کامیاب مومن ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. بیوی کے علاوہ دوسرے کہیں بھی اپنے خواہشات کو پورا نہیں کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وعدہ، قول و قرار کی پابندی کرتے ہیں. جو بھی بات بولے ہیں بات پر رہتے ہیں، بات کھسکتے نہیں ہیں، موقع کو دے کر بات بدلتے نہیں ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. 7 خصلتیں اللہ نے بتلائی. اس کے بعد آخر میں کہا یہ مومن کیسے کامیاب ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. آپ دیکھیں جنت الفردوس کے وارث ہیں، یرثون الفردوس. جنت الفردوس کے بارے میں نبی نے کہا کہ جنت میں اونچی جگہ ہے یہ فردوس. جب بھی اللہ سے جنت مانگنا ہو تو فردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس جنت میں اونچی جگہ ہے. نبی نے کہا اب بولیے کہ جنت میں اعلیٰ کوالٹی کی جگہ ہے تو اعلیٰ کوالٹی کے لیے اعلیٰ کام کرنا پڑتا ہے. یہ 7 کام اعلیٰ کوالٹی کے کام ہیں کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ بیکار کاموں سے دور رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وعدہ قول و قرار پورا کرے. یہ اعلیٰ کام ہے، بالکل اعلیٰ کوالٹی کے کام ہے. اگر یہ کام انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اسے وارث بنائیں گے. یہاں پر دیکھیے الذین یرثون الفردوس کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس کو جنت کا وارث بنائیں گے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کیے کہ اپنے باپ کی کمائی کو لے لیتا ہے. وارث وہ آدمی وارث وراثت میں جو مال آتا ہے یہ اس کا محنت کا مال نہیں ہے، اس کے باپ کے محنت کا مال ہوتا ہے. یہاں پر اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ کام تم کرو تو اس کام کے بدلے میں جنت میں نہیں دوں گا، جنت میرا فضل ہے،
میرا فضل ہے، یہ کام کرو گے تو خوش ہو کر کے میں جنت دوں گا، اس کے بدلے میں جنت نہیں ہے، ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں ملتی ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضامندی ملنے کے بعد اللہ کے فضل سے جنت ملتی ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان لمٹ کام کرے، ان لمٹ جنت اس کو ملے؟ جنت تو ان لمٹڈ رہنا ہے اور لمٹ کام کر رہا ہے، بالکل 16 یعنی سمجھیے کہ 40 سالہ زندگی، وہ بھی کھرا کھوٹا کام، معمولی کام، اور اس کو اتنی بڑی جنت ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وراثت سے اللہ نے بتلایا۔ تو یہ نہ سمجھے انسان کہ ہماری محنت پر جنت ضرور ملے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ قبول کرنا، کیوں نہیں قبول کرتا، اتنا میں محنت کرتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے اللہ قبول کرے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، عمل کرنے کے بعد اللہ قبول کر لے۔ یہ انبیاء اکرام کا طریقہ تھا، شیوا تھا۔ فخر نہیں کرنا چاہیے انسان کو عمل کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کیا۔ دنیا میں سب سے معزز ہستی رسول ہیں، سب سے معزز اور پاکیزہ لوگ، ان لوگوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال لقمہ کھاؤ اپنے پیٹ میں اور نیک عمل کرو۔ حلال لقمے کا نیک عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لقمہ حلال جائے گا پیٹ میں تو عمل صالح ہوگا۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس کا کھانا حلال ہو گیا اس کا عمل نیک ہو گیا، جس کا کھانا حلال نہیں اس کا عمل نیک نہیں، گرچہ کہ وہ کتنا بھی رو رو کر کے اللہ کے پاس دعا کرے اور راتوں میں رات اور رات کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھے، کھانا حلال نہیں تو رزق اس کا عمل حلال نہیں، عمل اس کا صالح نہیں۔ کہ اللہ نے شرط بشروط باندھ دیا، حلال کمائی حلال کھانا ہو تو عمل صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا۔ اس کے بعد رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو نافرمانی کے باوجود دے دیتا ہے، دیتے رہتے ہیں، اولاد بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، کشادگی بھی دیتا ہے۔ خود اللہ ہی کہتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا جن لوگوں کو ہم بچوں میں زیادتی کر دیتے ہیں، مال و دولت میں زیادتی کر دیتے ہیں، ان کے دین کے اندر سست رہنے کے باوجود، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، نیکی خوب دے رہے ہیں، ہم ان کو بھلائی خوب دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ان کو کیوں مل رہا ہے ان کو ہی معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کا کسی کو مال زیادہ دینا نافرمانی کے باوجود یہ حقیقت میں امتحان ہوتا ہے۔ انسان اس امتحان کو نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، بہت دے رہا ہے، اور یہ نافرمانی میں رہے تو جب رسی مضبوط کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ سارے کے سارے آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے پاس لوگ پناہ لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ سارے لوگوں کا ماوا اور ملجا، پناہ دینے والا، امن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمانوں اور زمین کا یہ مالک ہے، ملکوت السماوات والارض۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اس آیت کریمہ میں اللہ یہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے کیا تو غریبی سے ڈرتا ہے، فقیری سے ڈرتا ہے، جبکہ تو عبد الغنی ہے، غنی کا بندہ ہے، مالدار کا بندہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کیا تجھے اس بات کا خوف ہے کہ تجھ کو اللہ پہ یار مددگار چھوڑ دے گا، جبکہ تو عبد القوی ہے، مضبوط رہنے والے کا بندہ ہے، اللہ تجھ کو بے یار مددگار کیوں چھوڑے گا؟ کیا تو ڈرتا ہے کہ تو محروم ہو جائے گا دنیا کے مال سے، دنیا کی دولت سے، آخرت کی کامیابی سے تو محروم ہو جائے گا، جبکہ تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ سب کو دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو دیتا ہے، فرما بردار کو دیتا ہے، نافرمان کو دیتا ہے، تجھ کو کیسے محروم کرے گا؟ ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر مکمل ایمان رکھے کہ اللہ ملکوت السماوات والارض ہے، زمینوں اور آسمانوں کا تھامنے والا ہے، یہ مالک ہے، سب اسی کے قبضے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو اچھائی سے اس کا جواب دو، ادفع بالتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی غصہ کرے تو اس موقع پر صبر کرو، صبر سے تم جواب دو، اور اگر کوئی جہالت سے کام لے،
جاہل ہو کر کے کیا بڑے باتیں بولتا ہے آپ کو، تو ایسے موقع پر بردباری سے کام لو، معلوم نہیں ہے حقیقت سمجھتا نہیں ہے، بردباری سے کام لو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے معافی کا ہاتھ لمبا کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس عمل عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ آیت کریمہ بس قرآن میں ہے، مسلمانوں کے اندر یہ صفات آنی چاہیے، تب اللہ کی رحمت آئے گی، صرف سننا ہی نہیں ہے، اس پر عملی جامہ پہنانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع اس کو بتلایا، امی عائشہ پر خامخواہ کا الزام لگا تھا، منافقوں نے امی عائشہ پر الزام لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ اکرام پریشان، ایسی پریشانی کہ سارے کے سارے معاشرے میں مدینے کے اندر ایک ہوا سی پھیل گئی، زہریلی ہوا۔ اما عائشہ کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، جب معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تو اس موقع پر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لمبا واقعہ سورہ نور میں اللہ نے بتلایا۔ اس کے اندر ایک بات اللہ نے بتلائی، فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ مومنو، امی پر جنہوں نے الزام لگایا، یہ الزام کو تم اپنے حق میں خراب نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بلکہ بہتر سمجھو، بھلا ہوا ہے اس الزام سے۔ خیر بھلا کیا بھلا ہوا ہے اس الزام سے؟ امی پر الزام لگا، امی عائشہ پر الزام لگا، منافقوں نے الزام لگایا، اس کے اندر خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ برائی مت گمان کرو بلکہ بھلائی گمان کرو، بھلائی شمار کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بھلائی شمار کرو کا مطلب یہ کہ عائشہ ویسی نہیں تھی جیسے منافقین نے الزام تراشا، بہتان تراشا، جس کی وجہ سے قیامت کی صبح تک کے لیے ان کے سپورٹ میں، ان کی برات میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، منافقوں کا منہ کالا کیا۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں۔ اب بولو یہ خیر ہے یا شر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کی عظمت کو اونچا کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو، عزت کو بڑھایا، تو یہ بہتر ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جب بھی شر ہوتا ہے اللہ کے نام پر ہم چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خیر نکالے گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ وہ شر کے اندر سے خیر کو پیدا فرمائیں گے، شر سے خیر کو پیدا فرمائیں گے۔ بری چیز ہوگی لیکن اس کے اندر سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ اس لیے جو بھی زندگی میں برا ہو ہماری، تو اس کو برائی سمجھ کر کے مایوس نہیں ہونی چاہیے، وہ برائیوں میں اچھائی کو نکال لینا چاہیے کہ اس میں بہتری کیا ہے، ہماری کون سی چیز بہتر ہے ہماری، اس لیے یہ برا کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیگیٹو سے پازیٹو نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہمارے من کے موافق نہ ہو تو پھر ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ برا ہوا ہے وہ برے سے اللہ تعالیٰ خیر کو نکالنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، یہ راستہ سامنے پھنس گیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے جانے راستہ نہیں ہے، پیچھے مڑیں گے تو فرعون کا لشکر مار دے گا۔ وقتی طور پر یہ برائی تھی، سارے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو ڈانٹنا شروع کیا۔ ایسے موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ نیگیٹو وقت تھا، پازیٹو تھنک انہوں نے رکھا، کہنے لگے کلا انما یا ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ سمندر کے اندر راستہ بنایا، دیکھیے شر کے اندر سے خیر نکال دیا، اللہ برائی میں سے بھلائی کو نکال دیا، اور یہ پار ہو کر چلے گئے، ان کو ڈبو دیا گیا، پھر انہیں کو ڈبو دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مکے کے کافر لوگ اصل میں اللہ کے نبی کی بات کو کیوں نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کو معلوم نہیں ہے؟ 40 سال تک تو تھے مکے میں، سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں دیوانے تھے جیسا پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیوانہ ہے؟ دیوانہ ہے، بولنے والے کو بھی معلوم تھا کہ بولنے والے سے زیادہ محمد عقل مند ہے، سب کو معلوم تھا، پھر انہوں نے دعوت کا انکار کیوں کیا؟ کیا اللہ کے نبی دعوت پر معاوضہ لیتے تھے، پیسے لیتے تھے کہ پیسے کے بوجھ تلے پڑھ کر کے ان کی بات سننے کے لیے بہت کافی بوجھ لگ رہے، بہت قیمتی ہو گئی ہے ان کی باتیں، اس لیے ہم دور ہو جاتے ہیں بول کر لوگ دور ہوئے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیوں انہوں نے انکار کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا صرف اس لیے کافروں نے، مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا کیونکہ اللہ کے نبی کی باتیں ان کے خواہشات پر ضرب لگ رہی تھی، ان کے خواہشات پر روک لگا رہی تھی۔ یہ اگر نبی کی بات کو سنتے تو ان کی من چاہی زندگی روک کر کے رب چاہی زندگی گزارنا پڑتا، یہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ آج کل کے مسلمانوں کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ آج ہم کون سا حق سننا چاہتے معلوم ہے؟ یہ بہت ہی کڑوی بات میں بتاتا ہوں، آج ہم اپنے سپورٹ کا حق ہی سننا چاہتے ہیں۔
ہمارے اپوزٹ کا حق ہم سننا نہیں چاہتے، گچے کہ وہ بھی حقی ہے، لیکن جو ہمارے من کو بھائے وہی ہم سنتے ہیں، جو ہمارے من کو نہیں بھاتا وہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ یہ تو اہل کتاب کا شیوا ہے۔ نبی نے کہا ان قریب قیامت کے قریب میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، حذو النعل بالنعل، یہ جوتا دوسرے جوتے کے پیسے سے برابر ہوتا ہے، اس طرح برابر یہ کام کرے گی۔ تو یہ آج امت مسلمہ کے اندر یہودیوں کی خصلتیں آئی ہیں۔ یہودیوں کی یہی عادت تھی کہ جو ان کو اچھا لگتا تھا اس کو مان لیتے تھے، جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ چھوڑ دیتے تھے۔ مغولا ہے اردو کا، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو کڑوا ہے اس کو نکال دیے، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ نور کے اندر احکامات بتلائے، اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرے، زنا کرے، الزام لگائے تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے احکامات بتلائے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور ہی کے اندر چند احکامات ایسے بتلائے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے گا تو یہ گناہ ہوتا ہی نہیں، زناکاری ہوتی ہی نہیں، برائی ہوتی ہی نہیں، ایسے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتلائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بتلایا اگر اللہ کا رویہ، اللہ کا طریقہ آپ کے ساتھ رحم و کرم کا ہے، آپ کی غلطی کے باوجود اللہ آپ کو معاف کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کے ماتحت لوگوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے جو رویہ اللہ آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ یعنی آپ غلطی کیے، اللہ اگر چاہے تو فوراً مواخذہ کر سکتے تھے، اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو پھر آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ اگر کچھ غلطی کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیجئے جیسا اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا۔ امی عائشہ پر الزام لگا تھا، منافقوں نے لگایا، بھولے بھالے معصوم صحابہ یہ بہتان کے اندر آ گئے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلط سمجھا، پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ اس میں سے یہ ایک صحابی تھے مصطح بن عثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر کے خالزاد بھائی تھے، بہت غریب آدمی۔ ابو بکر اپنے جیب سے ماہانہ ان کو تنخواہ دیتے تھے، ماہانہ اپنے طرف سے ان کو دیتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ امی پر الزام لگانے والوں میں مصطح بھی ہے اور امی کی برات ظاہر ہو گئی، اللہ نے پاک بول کے بول دیا، ابو بکر کو بہت غصہ آیا، میری بچی پر الزام لگایا ہے، میری بچی پر الزام لگایا، 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو، میں 1 کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ میں انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، فضل والے جو لوگ ہیں، مالدار جو لوگ ہیں، جن کا دل بڑا ہے، ان لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو نہیں دوں گا بول کر کے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر کے سامنے جب یہ آیت کریمہ نبی نے تلاوت کی تو ابو بکر چیخ اٹھے، کہا کیوں نہیں، ہم اپنے رب سے یہی التجا کرتے ہیں، یہی آرزو کرتے ہیں کہ رب ہمیں بخش دے۔ اس کے بعد سے مرتے دم تک انہوں نے ان کو جاری رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کا رویہ ہمارے ساتھ معافی کا ہے تو ہمارے ماتحتوں کے ساتھ بھی ہم کو وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جتنا ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نرمی اتنی ہمارے اوپر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بتلایا کہ میاں یعنی شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے وہ لیان ہے، اس کے مسائل بیان فرمائے۔ اسلامی معاشرہ میں بے حیائی کو پھیلانے والے کی سزا بتلائی، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام کیا ہے بتلایا، زیب و زینت کے احکام بتلایا کہ عورتیں کیسے کن لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرے گی، ساری چیزیں اللہ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفایت کلی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انتقال ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما کر ان کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا